نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله. اما بعد. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم اور آپ کے بلکہ سارے انسانوں اور جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے آج کا نوجوان۔ در حقیقت نوجوان ہر قوم میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے۔ نوجوان اگر درست ہو تو وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ قوم کامیاب ہوتی ہے، وہ منزلیں ان کے قدم بوس ہوتی ہے۔ لیکن کسی قوم میں اس کا نوجوان طبقہ اگر راہ راست سے بھٹک جائے اور اس کے قدم متزلزل ہو جائے تو وہ قوم ترقی نہیں کر پاتی، وہ قوم بانجھ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہ بچپن کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے جس میں شعور نہیں ہوتا ہے، طاقت کا فقدان ہوتا ہے، علم کی کمی ہوتی ہے، اور بڑھاپے کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں بڑے تجربات تو ہوتے ہیں لیکن بسا اوقات وہ تجربات مفید اور کارگر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس بڑھاپے کی عمر میں ان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس قوم کا نوجوان اس کا سرمایہ ہے، وہ سرمایہ جو پوری قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام آتا ہے۔ لیکن افسوس ہے جس قوم کے بھی نوجوان اپنی منزل کو بھول جائیں، اپنے مقصد حیات کو بھلا بیٹھیں اور اپنی زندگی کو یہ سمجھ لیں کہ جوانی کی عمر بار بار نہیں آتی، اسے انٹرٹینمنٹ میں گزارنا چاہیے، اسے عیش و عشرت میں گزارنا چاہیے۔ بڑھاپے میں ہم کہاں وہ عیش اور کہاں وہ اپنی خواہشات کو پورے کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں تو عبادت کرنے کے لیے عمر بہت پڑی ہے، تو بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لیں گے، مسجد میں اعتکاف کر لیں گے۔ ابھی جوانی کی عمر ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہوئی ہے،
داڑھی رکھنے کے لیے، ابھی تو عمر ہی کیا ہوئی ہے مختلف خواہشات کو ترک کرنے کے لیے۔ اس طرح کے خیالات کی وجہ سے آج مسلم قوم کی جو ناکامی ہے اس کے کئی ایک اسباب ہیں، اور ان کے بنیادی اسباب میں سے ایک بنیادی سبب نوجوانوں کا فکری اور عملی طور پر گمراہ ہو جانا ہے۔ اس لیے کہ نوجوانوں نے اپنی نوجوانی کو، اپنی جوانی کی عمر کو اور اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوانی کے سلسلے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوانی کی عمر کے بارے میں پوچھے گا۔ حالانکہ 4 سوالات ہیں، جب تک بندہ ان سوالات کے جواب اللہ کو نہیں دے گا وہ اپنی اس جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا، اس جگہ سے وہ اس کا مومنٹ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے اندر ایک عام سوال ہے، ان عمرہ فیما افناہ، پوری ہول لائف، پوری زندگی، بچپن سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر زمین کے پیٹ یعنی قبر میں جانے تک کا سوال ہوگا، ان عمرہ فیما افناہ، پوری زندگی کا حساب بتاؤ، پوری زندگی میں تم نے کیا کیا کیا۔ اب اس زندگی کے اندر بچپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، جوانی کی عمر اس میں داخل ہے، لیکن پھر ایک اسپیشل سوال ہوگا، الگ سے سوال ہوگا، عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کی عمر کو تم نے کہاں گھولایا، کہاں پگلایا، کہاں اس کو برباد کیا، اس کا بھی جواب دو۔ حالانکہ عمر کے اندر یہ چیز داخل تھی، لیکن الگ سے سوال یہ بتانے کے لیے کہ جوانی کی بڑی اہمیت ہے، جوانی بڑی قدر و قیمت والی عمر ہے، وہ عمر جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، وہ عمر جس میں انسان اپنی آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کر سکتا ہے، جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش میں سایہ جن 7 قسم کے خوش نصیبوں کو دے گا، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ نوجوان ہوگا جس کی زندگی شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزر گئی ہو۔ اس لیے کہ جوانی میں خواہشات کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا طوفان ہوتا ہے، اور ان خواہشات سے اپنے آپ کو روک کر، خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی عبادت میں لگائے، یہ نفس کے لیے بہت بھاری پڑنے والا کام۔ اور بڑھاپے میں جب خواہشات نہیں ہوتی ہیں یا خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس وقت انسان لا محالہ مجبوراً عبادت کر لیتا ہے، یا عبادت کرنا بھی چاہتا ہے تو ویسی عبادت نہیں کر پاتا ہے جیسے ایک جوان کر سکتا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، حج اور عمرے کی بات آ جائے تو ویل چیئر پر اسے کرنا پڑتا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، مسجد کو چل کر نہیں آ سکتا، مختلف طرح کی اس کے اندر کمزوریاں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے عبادت میں کہیں نہ کہیں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب عبادت کرنا چاہتا ہے عبادت کر نہیں سکتا ہے، جب طاقت تھی، جب دماغ صحیح تھا، وہ پوری طرح وہ تیار تھا، لیکن اس کے باوجود وہ عبادت سے بہت دور تھا۔ لیکن وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں سایہ دے گا جہاں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ گرما کا موسم ہے، سمر ویکیشن شروع ہو چکے ہیں۔ آج بڑی خوشی ہوئی کہ 50% ہمارے پاس آج مسلیوں میں بچے نظر آ رہے ہیں، جس لیے کہ ان بچوں کے اسکولز کی چھٹیاں ہیں، ہالیڈے ہیں۔ کتنے ایسے بچے ہیں انہی بچوں میں جنہیں اسکول سے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی، جنہیں اسکول سے جمعہ کے ادا کرنے کے لیے پابندی ہے۔ آج خوشی ہوتی ہے ان بچوں کو دیکھ کر، اور ویسے اور بچے آنے چاہیے تھے، لیکن پتہ نہیں کہ ان کی کیا مصروفیت ہے یا گھر کا کیا ماحول ہے۔ کتنے ایسے گھر ہوں گے جہاں شاید ابھی صبح ہوئی ہوگی، لیکن یہ بچے مبارکباد ہیں جو آج آئے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انہیں ہر جمعہ نماز پڑھنے کا موقع ملے، اس لیے کہ یہ آج کے بچے ہیں کل کے جوان ہیں، یہ آج کے بچے ہیں کل کے نوجوان ہیں۔ اور اگر آج ان بچوں کو مسجدوں سے دور رکھا جائے
تو پھر یہ بچے کل مسجدوں کے قریب نہیں آنے والے۔ ویسے تو ایک لابی کام کر رہی ہے، ایک مشنریز کام کر رہی ہیں، ان بچوں کے دماغوں کو ہیک کیا جا رہا ہے، ان بچوں کے دماغوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ڈاؤٹس پیدا کیے جا رہے ہیں، اسلام سے متنفر کیا جا رہا ہے، بیزار کیا جا رہا ہے۔ اور وہ بچے اسکول میں جا کر، کالجز میں پڑھ کر، بچے ہو یا بچیاں ہوں، کالجز میں پڑھ کر یا جاب کی جگہ جانے کے بعد کتنے ایسے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کر پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ کیا۔ اصحاب کہف کون لوگ ہیں؟ وہ نوجوان تھے، شاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیتن، وہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدا، اللہ نے ان کے ایمان میں، ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ کیسا دور تھا؟ وہ کیسے دور میں ایمان لائے تھے جب پورے ماحول میں، پوری سوسائٹی میں، پورے علاقے میں اللہ پر ایمان رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ چند نوجوان تھے۔ وہ کتنے تھے ان کی تعداد میں اختلاف ہے، وہ 7 تھے کہ 8 تھے کہ 6 تھے، جتنے بھی وہ نوجوان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس جوانی کی قدر اور اس جوانی میں ایمان لانے کی قدر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک سورہ قرآن مجید کا انہی کے تعلق سے نازل فرما دیا، سورۃ الکہف، جسے ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں۔ ترجمے سے پڑھیے، اس واقعے میں دیکھیے کتنی عبرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ وہ نوجوان جو سارے سوسائٹی سے، سارے معاشرے سے کٹ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک غار کا ارادہ کیا، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر۔ آج یہ تو ناممکن ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ بھائی فون رکھیں، خطبے کے دوران فون پہ بات نہیں کرنا۔ خطبے کے دوران فون اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم فون کو سائلنٹ کر لیں۔ یہ اس لیے کہ جمعہ کے دن بات کرنا اور بات کرنے والے کو روکنا دونوں منع ہے، دونوں منع ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا خطبہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو نوجوان وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی عبادت کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر پورے معاشرے سے کٹ کر چلے گئے۔ اور آج ہم معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن معاشرے کا اثر ہم قبول کر چکے ہیں۔ معاشرہ جیسے کہتا ہے ادھر چلو تو ادھر چلے، ادھر چلو تو ادھر چلے۔ سوشل میڈیا کی ایک الگ جو نا دنیا ہے، اور لوگوں کے اندر ہوٹلنگ کی، نوجوانوں کے الگ الگ شوق ہے۔ کوئی ریسنگ کا شوق ہے، کوئی آؤٹنگ کا شوق ہے، کسی کو جو ہے نا مختلف طرح کے کچھ تو فحش قسم کے شوق ہیں، ڈیٹنگ کا شوق ہے، عجیب عجیب، کسی کو نشے کا شوق ہے، نشہ آور چیزیں، ڈرگس استعمال کرتے ہیں۔ ایسے نوجوان ہیں جن کے ماں باپ نے بڑی مشقتیں اٹھا کر، بڑی تکلیفیں اٹھا کر ان کو اس عمر کے مرحلے میں لائے کہ وہ ماں باپ کا سہارا بنے۔ لیکن کتنے ماں باپ ہیں جو آج خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ان کا نوجوان بیٹا تباہ ہو چکا ہے، ان کی نوجوان بیٹی تباہ ہو چکی ہے۔ جوانی کی عمر کو پہنچتے پہنچتے، ابھی چند دن قبل ایک ویڈیو ہم نے دیکھا، ایک لڑکی بڑے ہی اعتماد کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے قطع تعلق ہے، میں نے فلاں سے شادی کر لی۔ ایسی کتنی لڑکیاں ہیں، ایسی کتنی لڑکیاں ہیں۔ ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، ماں باپ اور خاندان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ارے ماں باپ تو چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنا۔ اپنے آپ کو آج کا معاشرہ فخر محسوس کر رہا ہے، آج کی نوجوان لڑکیاں ٹرینڈ سمجھ رہی ہے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ایک بہترین راستہ سمجھ رہی ہیں، جبکہ یہ راستہ انہیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ وہ دنیا میں بھی محروم اور آخرت میں بھی محروم ہونے والی ہیں، اور دنیا کی محرومی سے بڑھ کر آخرت کی محرومی ہے، جنت سے محرومی ہے، اور وہ ہمیشہ کا عذاب ان کے مقدر بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے تعلق سے کہا جو پورے سوسائٹی سے کٹ کر اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اور آج افسوس یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے معاشرے کے تمام اثرات کو قبول کر لیتا ہے، وہ چاہے فکری گمراہیاں ہوں یا عملی گمراہیاں ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نوجوانی کی عمر دی تھی تو ان صحابہ کو بھی دیکھیں آپ جو کم عمر میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ 14 سال کی عمر میں اسلام لاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام لاتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام 17 سال کی عمر، ایسے کئی ایسے بے شمار صحابہ کرام کی مثالیں ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو صحیح رخ پر لگایا، صحیح راستے پر لگایا، اور ان کی وہ جوانی کی عبادت، ان کی وہ جوانی کے کارنامے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اسے اسوہ اور ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ بنا کر رکھ دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نوجوانوں، یہ عمر کا جو مرحلہ ہے جوانی کا، اور بالخصوص اس میں فری ٹائم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو چیزوں کو ایک حدیث میں بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں 2 چیزیں خاص طور پر نوجوانوں کے تعلق سے، ایک عن شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی عمر کو غنیمت جان لو، اس کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کی عمر کی قدر کر لو، اس کی حفاظت کرو، اس کے اندر اپنے آپ کو ایسے وہ عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اچھے کاموں میں لگاؤ تاکہ تمہیں بعد میں پچھتاوا نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور پھر دوسری بات اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فراغک قبل شغلک، خالی ٹائم، ویکیشن آ گیا، چھٹیاں آ گئی، ہالیڈیز آ گئے، خالی ٹائم ہے، کوئی کام نہیں ہے، اس کو غنیمت جانو، بزی ہونے سے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے، اپنے آپ کو کسی کام میں لگانے سے پہلے، جو خالی ٹائم ملا ہے، جو چھٹیاں آپ کو ملی ہے، اس کی کچھ ترتیب بناؤ، اس کے اندر کیا کرنا ہے، کیا ہنر سیکھنا ہے، کیا علم سیکھنا ہے۔ ویسے تو بہت سے مدارس میں، بہت سے اسکولز میں، بہت سی مساجد میں سمر اسلامک کیمپس منعقد کیے جاتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو ایسے پروگرامز میں جوائن کروائیں تاکہ ان کے لیے یہ فری ٹائم کامیاب ہو جائے، ان کے لیے کام آ جائے، اس لیے کہ یہ ٹائم کھیلنے کودنے، آؤٹنگ کرنے، فارم ہاؤسوں پر جا کر گپ شپ مارنے یا مختلف طرح برباد کرنے کے لیے نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بچے اسکول میں رہتے تھے، جمعہ کو آنے کے لیے چھٹی نہیں ملتی تھی، پرمیشن نہیں ملتا تھا، آج جمعہ کے لیے آئے ہیں، بچوں کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ کتنے بچے ہیں جن کے کان میں قرآن کی آیت کبھی نہیں پہنچتی ہے، جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے کانوں میں نہیں پہنچتا ہے۔ یہی وہ بچے ہیں جو بڑے ہو کر بڑی آسانی سے مرتد ہوتے چلے جاتے ہیں، ارتداد کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، یا یہ کہ ماں باپ کو بھی مرتد بنا لے جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے نوجوان آئی ٹی میں کام کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں جو مرتد ہوتے ہیں، یا اسی طرح مختلف طرح کے فکری اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں یا ایسے سیریلز ہیں، ایسے چیزیں ہیں جن کے بیانات، جن کے پروگرامز، جن کے سیریلز دیکھ کر ماں باپ بھی گمراہ ہو رہے ہیں، بچے بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کا حل تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نہ مساجد کو آتے ہیں، نہ علماء سے رجوع کرتے ہیں، بلکہ وہ ڈاؤٹس دیکھ کر، وہ ڈاؤٹس کو ذہن میں بٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی اسلام میں یہ چیز کمی ہے، ایسا اسلام ہمارا جو نہ تعلیم دیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، اسلام نے جو ساری دنیا کو جینے کا طریقہ سکھایا، اسلام نے جو انسان کو انسان بنایا، اسلام نے عورت کو اس کا مقام عطا کیا، اسلام میں ماں کا مقام عطا کیا گیا، عورت کی حفاظت، وراثت کی حفاظت، ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ایک کے لیے اسلام نے جو بہترین راستہ سکھایا، راستہ دکھایا، اس کو چھوڑ کر آج مسلمان بڑی آسانی سے مرتد ہو کر دیگر مذاہب میں جانے کو اپنا فخر سمجھ رہے ہیں۔ ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کے اندر یہ جو شکوک و شبہات کا انبار لگا ہوا ہے، 2 طرح کا ہے، ایک تو ڈاؤٹس کا ہے، دوسرا شہوات کا ہے۔ ایک شبہات ہے اور دوسرا شہوات ہے۔ شبہات اس کا ازالہ ممکن ہے،
اس کا ازالہ، اس کو دور کرنا ممکن ہے، علماء سے رجوع کرے یا صحیح علم تلاش کرے، علم حاصل کرے اور اپنے اندر سے جہالت کو دور کرے، اور جو ڈاؤٹس پیدا کیے جا رہے ہیں ان سے قطع تعلق کرے۔ ایسے لوگ ہیں آج معاشرے میں، کتنے ایسے مسلمان ہیں، چاہے وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو، مرزا انجینئر کا فتنہ ہو، ایسے کتنے فتین اور دجال آج ہمارے معاشرے میں ہیں جو ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو ان کے دل و دماغ سے اچک لے رہے ہیں، ان کے اندر سے ایمان کو ختم کر رہے ہیں اور ان کے اندر مختلف طرح کے ڈاؤٹس پیدا کر کے اسلام سے متنفر کر رہے ہیں اور اسی طرح دین سے بیزار کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اسلام کے احکامات کی حقانیت کو نہیں جانتے ہیں، اس کی سچائی کو نہیں جانتے ہیں، اس کی حکمت سے ناواقف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں یہ حکم کیوں دیا گیا، اسلام میں ایسا کیوں کہا گیا، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے احکامات کو ناپسند کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، وہ چاہے جتنے بھی اعمال کر لیں۔ اور اسی طرح غلط افکار کی بھیٹ چڑھ کر جو آج معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اس سے ہمارے نوجوانوں کو بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ پچھلے زمانے میں پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، لٹریچر ہوتا تھا، لٹریچر کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے تھے۔ آج لٹریچر پڑھنے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، آج ریلز دیکھنے کا ٹائم ہے، آج سوشل میڈیا پر گھنٹوں لگائے جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس کا بیان سن لیا جائے، جس کا پروگرام دیکھ لیا جائے، بار بار آپ کے سامنے وہی پروگرامز آتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایسے کئی ہیں جو انہوں نے معاشرے کے اندر تباہی مچائی ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر فتنہ پرور ہیں جو فتنہ و فساد چاہتے ہیں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اختلافات کو ہوا دینا چاہتے ہیں، اور معصوم لوگ جو دین سے دور ہے، دینی تعلیم سے دور ہے، عقیدے کی تعلیم سے دور ہے، ان کے اندر بدعات، خرافات، شرک اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کے بیج بوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت ہے اچھی صحبت کی۔ اب صحبت کا معاملہ ایسا ہے، اب فزیکلی دوست آج کل بہت کم ہو گئے، پوری آن لائن دوستیاں چل رہی ہے۔ دوست اگر کوئی ہے تو آج کے زمانے میں ویسی دوستی نہیں رہی جیسے پچھلے زمانے میں ہوتی تھی۔ جیسے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی، اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال۔ اچھا دوست اگر ہوگا، نوجوانوں کا پچھلے زمانے میں ماں باپ کو ہم یہ تعلیم دیتے تھے، ہم یہ ٹریننگ دیتے تھے کہ بچے پر نظر رکھو، اس کے دوست کون ہیں، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کالج میں کہاں جا رہا ہے، بچی ہے تو اس کی دوستوں پر نظر رکھو، اس کی سہیلیوں پر نظر رکھو۔ لیکن آج معاشرہ بدل چکا ہے، آج سوسائٹی بدل چکی ہے، جو فزیکل دوست کم ہو چکے ہیں، آن لائن دوستیاں بہت بڑھ چکی ہیں، آن لائن دوستیوں کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو صحبت کا اثر، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک عطر بیچنے والے کے پاس اگر جاؤ گے تو خوشبو ملے گی، وہ عطر یا تو اس سے آپ خریدو گے یا وہ دے گا، یا نہیں دے گا تو کم سے کم خوشبو تو مل جائے گی۔ اور بری صحبت ایک لوہار کے پاس بیٹھنے والا، ویلڈنگ کرنے والے کے پاس بیٹھنے کی طرح ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے کپڑے جلیں گے یا کپڑوں میں دھوئیں کی بدبو تو بیٹھ جائے گی۔ بالکل اسی طرح سوشل میڈیا کا استعمال، آج انسان کا حقیقی دوست سوشل میڈیا بن چکا ہے۔ تو ایسے میں کن کے بیانات سن رہے ہیں، کن کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کامیڈینز کو دیکھ رہے ہیں تو کامیڈی کرنے لگ گئے ہیں، جوکر بنتے جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا منافقوں کے سلسلے میں ذکر کرتے ہوئے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ وہ بہت کم ہنسے، بہت زیادہ روئیں۔ حالات کیسے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، دھوم دھڑاکے کرتے ہیں، چھوٹا سا پروگرام ہو گیا ڈی جے بجاتے ہیں، شادیوں کی تو اس کی تو بات ہی الگ ہے، اس کے بارے میں کیا کیا کہا جائے۔ افسوس، آج کا نوجوان اپنی منزل سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، اپنے ٹارگٹ کو بھلا دیا ہے اور اس طرح مختلف چیزوں میں وہ بھٹکتا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح عملی گمراہیوں کی اگر بات کرے تو غیروں کی نقالی، دوسروں کی ہر چیز میں کاپی کر، کن کن چیزوں کو بیان کیا جائے۔ ہیئر اسٹائل آپ دیکھ لیں، نوجوان کا ہیئر اسٹائل آج کل جو کٹنگ آ رہی ہے، پگ اسٹائل، پگ اسٹائل، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنایا، انسان کی طرح رہنا نہیں چاہتا ہے، گدھا بننا چاہتا ہے، سور بننا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے انسان بناتے ہوئے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے عزت دار بنایا ہے،
لیکن افسوس آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ غیر قوموں کی نقالی کرتے ہوئے ہاں ٹیٹو پرنٹ کروا رہے ہیں نوجوان بچے، نوجوان بچیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے الواشمہ والمستوشمہ، اگرچہ کہ وہ عورتوں کے تعلق سے کہا، لیکن آج کا نوجوان بھی ٹیٹو کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، آج کا ٹرینڈ بن چکا ہے، ہاتھوں پہ، گردن پہ، نہ جانے کہاں کہاں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو غیروں کی ہے، جسے مسلمان اپنانے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی کاپی کرے گا وہ انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ وہ ہاتھوں میں بینڈ لگانا ہو، وہ مختلف طرح کے جتنے آج نوجوانوں کے جو نا لائف سٹائل ہیں وہ غیروں کی کاپی ہے یا فلم سٹاروں کی کاپی ہے۔ وہ فلم سٹارز انہیں جنت میں نہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان کی کاپی کر کے۔ حالانکہ ان کے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر صحابہ اکرام فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ صحابہ میں بھی نوجوان گزرے ہیں، ان کی بھی جوانی کی زندگیاں گزری ہے، ایسا نہیں کہ وہ بالکل بوڑھے تھے اللہ اللہ کرتے بیٹھ گئے تھے۔ ان کی جوانی کی مثالیں دیکھیے، ان کے کارنامے دیکھیے، ان کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ آج کا نوجوان قتل و بربریت، ظلم کرنے پر اتر آ چکا ہے۔ سوسائٹی کے اندر آج کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہیں، شرم کی بات ہے، مسلمان ہیں، شرم کی بات ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، راؤڈی شیٹرز بنتے جا رہے ہیں۔ کیا بننے کے لیے کہا گیا؟ کیا بنتے جا رہے ہیں؟ مال کے لیے، دولت کے لیے، پتہ نہیں کیسے اپنی جو نا طاقت، ہاں باڈی بلڈر بنے ہوئے ہیں، کیسی طاقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ کے پاس طاقتور مومن بہتر اور پسندیدہ ہے کمزور مومن سے، لیکن وہ طاقت دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ ظلم اگر کر رہے ہو تو یاد رکھو الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اندھیرا ہے، ایک ایسے اندھیرے میں مبتلا کر دے گا جو تمہیں سیدھا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ظلم کرنے سے باز آؤ، دوسروں پر ظلم نہ کرو۔ اور آج کا نوجوان راتوں کو جاگ کر، دن میں سو کر اپنی پوری زندگی کو، پورے زندگی کے ٹائم ٹیبل کو بگاڑ رکھا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وجعلنا النہار معاشا، کمانے کے لیے بنایا۔ آج کا نوجوان ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے، ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے، پڑھائی میں پیچھے ہیں۔ ایس ایس سی کا رزلٹ آیا، انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا، کون ٹاپ ہیں؟ لڑکیاں آگے، لڑکے کہاں ہیں؟ لڑکے پیچھے ہیں۔ کیوں پیچھے ہیں؟ کیا وجوہات ہے؟ کیا وہ جوان نہیں ہے؟ کیا وہ سمجھدار نہیں ہے؟ کیا وہ ان کو عقل نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ماں باپ کے بھروسے پر کتنے ماں باپ ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور ان کے بچے ہیں گلی میں آوارہ گردی کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، راتوں میں غنڈہ گردی کر رہے ہیں، گپ شپ مار رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، ڈرگس، شراب، نعوذ باللہ مسلمانوں کے اندر یہ ساری برائیاں آ چکی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کسی طرح شادی ہو جائے تو بیوی پر بوجھ، ساس سسروں پر بوجھ، پورے سسرال والوں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کے لیے تمہیں طاقت دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، ذہن دیا ہے، صلاحیت دی ہے، کماؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، چاہے وہ تمہارے گھر والے ہو یا باہر والے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ کمانے والے بنو، گھر کو پالنا تمہاری ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے، کون دوسرے سنبھالیں گے؟ لیکن افسوس کی بات ہے آج ای ایم آئی، قرض، لون، پتہ نہیں کہاں کہاں انسان جکڑا ہوا ہے۔ ایک سسٹم تباہ ہونے کی وجہ سے پوری زندگی کا سسٹم برباد ہو چکا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا اسے احساس تک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوانی کی عمر سستی، کاہلی، لاپرواہی، غفلت کے لیے نہیں دی ہے، ہمیں چست و چالاک رہنا چاہیے۔ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو طاقت دی ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ طاقت نہ ہو اور اس وقت ہم نہ کما سکیں، نہ کر سکیں، تو آج کا کچھ کام آ جائے۔ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، جو چیز تمہیں فائدہ دے رہی وہ کام کرو،
میں ایک کورس پڑھ لیا ہوں بس اسی میں رہوں گا, میں دوسری لائن دوسرے ٹریک پہ نہیں جاؤں گا, یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, وہ کروں گا تو کیا بولیں گے, ایسا کروں گا تو کیا بولیں گے, خالی بیٹھوں گا اور ماں باپ پر بوجھ بنوں گا, سسرال والوں پر بوجھ بنوں گا, لون لا کر کھاؤں گا, دوسروں کو ستاؤں گا, غنڈہ گردی کروں گا, یہ سب کچھ کروں گا, لیکن حلال کمانے کے لیے نہیں جاؤں گا. نعوذ باللہ. احرص علی ما ينفعک, جو ہنر, جو فن, جو ٹیکنیکل کورس, کوئی بھی چیز ہے وہ سیکھو, فائدہ جس سے فائدہ ہو سکے, اور اللہ سے مدد مانگو, عاجز ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ٹائم کو اس کو استعمال کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر قیامت قائم ہونے میں, امام احمد کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, اگر قیامت قائم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے, قیامت آنے کے لیے چند لمحے باقی ہے, اور تمہارے ہاتھ میں کوئی ایسا درخت کی بیج ہے جسے لگاؤ تو وہ درخت اگ سکتا ہے, تو تم اسے بو دو تاکہ بعد میں آنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, زندگی بڑی پڑی ہے, ابھی کیا کرنا ہے دیکھیں گے بعد میں. کتنے نوجوان اسی طرح اپنی زندگی کا سرمایہ, جوانی کی عمر برباد کر چکے ہیں اس انتظار میں کہ جاب آئے گی, جاب ملے گی, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. اس طرح اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں, نہ دین میں کامیاب نہ دنیا میں کامیاب. اور آخری بات, نکاح میں تاخیر. جوان ہو گئے, ابھی چند دنوں پہلے ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا, دلہے کی عمر 40 کے قریب تھی, لگ بھگ 40 کے قریب تھی. ہم نے پوچھا بھائی یہ ان کا پہلا نکاح ہے کہ دوسرا نکاح ہے؟ کہا نہیں پہلا نکاح ہے. اتنی لمبی لمبی عمر گزر جانے کے بعد نکاح کر رہے ہیں, کیا ہو گیا ہے نوجوانوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے. اب طاقت تو ہے لیکن حکمت نہیں, کمانے کی صلاحیت نہیں, جہیز لینے کی مصیبت ہے, جہیز لے کر بچیوں کے نکاح کو مشکل بنانا ہے, مختلف ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین, جب بندہ نکاح کرتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جب وہ نکاح کرتے ہیں تو ان کا آدھا ایمان کمپلیٹ ہو گیا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی, بقیہ آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا ہوا زندگی گزارے. اب یہاں زندگی کی آدھی عمر چلی جا رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے. 30 سال 35 سال تک اگر نکاح نہ ہو تو آدھی زندگی تو اسی میں چلی گئی. اچھا پھر ہوتا کیا ہے اس مرحلے میں؟ یہ جوانی کا عمر شہوات کا ٹھاٹے مارتا ہوا طوفان, جنون ایک قسم کی ہیجانی کیفیت ہوتی ہے, اس میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر طاقت نہیں ہے, نکاح کرنے کے پیسہ نہیں ہے, تو کیا کرو, فعلیہ بالصوم, روزہ رکھو, فإنہ لہ وجاء, وہ کیا ہے, روزہ ڈھال ہے. لیکن کیا افسوس کی بات ہے کہ نوجوان اس زندگی کو برباد کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک نوجوان سے پوچھا, کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہا, تم میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو تمہارے اندر مردانہ طاقت نہیں ہے, یا پھر یہ کہ تم گناہ کر رہے ہو. نعوذ باللہ. کتنی بڑی بات ہے. آج کتنے نوجوان اس فتنوں کے دور میں, شہوات کے دور میں, سوشل میڈیا کے اس دور میں, اس تباہی کے دور میں, فحش اور بدکاریوں کے اس سیلاب کے دور میں کیسے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ تو نکاح کریں, نکاح کو آسان بنائیں اور اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کریں, اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی عمر اللہ کی راہ میں لگانے, دین پر چلتا ہوا, صراط مستقیم پر چلتا ہوا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے فتنے, ظاہری, باطنی اور فکری, عملی, جتنے بھی فتنے ہیں, جتنی بھی گمراہیاں ہیں, ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے, اور ہر قسم کی بربادی سے, ہر قسم کی تباہی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے ایمان پر ثابت قدم رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے, حشر کے سوالات سے آسانی کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.